ब्रिगेडियर रिटायर्ड مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایران نے جوابی حملہ کر دیا ہے اور خاص طور پر یروشلم اور تل ابیب سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ صورتحال اب آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ اب ایران نے جو حملہ کیا ہے، امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آئے گا؟ دیکھیں، یہ تو ابھی سٹارٹ ہے، ابھی میرے خیال میں اس میں ابھی ٹائم لگے گا چیزیں کلیئر ہونے میں۔ اور دیکھیں 300 میزائلز کے کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر جب اکتوبر میں جب ان کی آپس میں کنفرنٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت ایران نے 300 میزائل فائر کیے تھے۔ تو لائکلی ابھی یہ سٹارٹ ہے، جس طریقے سے 100 ڈرونز تھے جس صبح کے وقت فائر ہوئے تھے، ابھی 100 کے قریب یہ ڈرونز یہ میزائل فائر ہوئے ہیں۔ تو دیر از لائکلی چانسز ہے کہ کہ ایک میسیو اٹیک کا ایک اور آپ سر ہے کہ ویو آئے گی، جس میں اس میں بیلسٹک میزائلز بھی ہوں گے، کروز میزائلز بھی ہوں گے، ڈرونز بھی ہوں گے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی ایک آدھا ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے جا کے ہٹ ہوئے ہیں گراؤنڈ کے اندر، وہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے بڑا اسٹرانگ ہے، 3 لیئر میں ہے، تو وہ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو 7 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ کافی ان کا مؤثر ہے۔ اب جب کہ صورتحال جوابی حملے کی جانب جا چکی ہے، آپ کے خیال میں سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ یا OIC کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سلامتی کونسل کی آلریڈی انہوں نے سیشن آج ہونے والی ہے، جس میرے خیال میں کوئی اس میں بات چیت ہوگی اور اس میں ایک سیشن بلایا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں نیئر فیوچر میں کوئی اس طرح کی سیز فائر والی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ ایران بھی چاہے گا کہ وہ اپنا اس میں جو بدلہ ہے وہ لے، اور اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کوئی اس میں سیز فائر ہو، وہ بھی اپنے پولیٹیکل اور ملٹری آبجیکٹیوز کو کنٹینیو کرے گا، اور تاکہ جتنا زیادہ ایران کو وہ چاہے گا کہ ڈی گریڈ کر سکے، ان کی جو کیپیبلٹیز ہے، پوٹینشیل ہے، ان کو ختم کریں۔ تو یقیناً اسی طرح ایران کی بھی خواہش ہوگی، پبلک پریشر بھی ان پہ زیادہ ہوگا کہ ریونج لینے کے لیے، اور جب تک وہ ایک امپیکٹ کریٹ نہیں کرتے خالی میئر فائرنگ سے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب تک وہ گراؤنڈ پہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا تب تک وہ میرے خیال میں ایک میسیج صحیح معنوں میں ایرانین پبلک بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایران اپنے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے پابندیوں کا شکار ہے، اور آج جو کہ گزشتہ روز اسرائیل نے جو حملہ کیا، ایران کی سینئر قیادت اس میں شہید ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں ایران دفاعی طور پر یا قیادت کے طور پر اگر دیکھا جائے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل پر بڑا حملہ کرے؟ دیکھیں، یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی کیپیبلٹیز تو ہے۔ دیکھیں، ان کی جو میزائل سسٹم ہے وہ تو ان کی جو کیپیبلٹی میزائل سسٹم ہے، ان کے آرسنل میں جو 9 ایسے میزائل ہیں جن کی مدد سے وہ اسرائیل پہ فائر کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس تجیل ہے، ان کے پاس خیبر میزائل ہے، اماد ہے، شہاب ہے، قدر میزائل ہے، اور یہ ڈفرینٹ قسم کے وار جو لوڈ ہے وہ کیری کر سکتے ہیں، پے لوڈ جو ہیں، اور یہ 2500 کلومیٹر سے لے کے 1500 سے 2500 کلومیٹر تک کی رینج میں ہیں، اور دوسرے ان کے پاس ڈرونز ہیں۔ تو میرا لگتا ہے کہ ایک سائملٹینیس اس کے بعد ایک میسیو اٹیک یقیناً ایران کی طرف سے جائے گا۔ اچھا، اسرائیل نے فلسطین کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں انڈیا کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، اب جب کہ ایران پر وہ ڈائریکٹ حملہ کر چکا ہے، آپ کے خیال میں اسرائیل اس جنگ کو اس خطے میں مزید بڑھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کی تو کوشش یہی ہے کہ امریکہ اس میں ڈریک ہو، اور ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ عرب ممالک بھی کسی طریقے سے اس میں ڈریک ہو، تاکہ اس کو طول دے، تاکہ دنیا کی اٹینشن دیکھے اب بھی غزہ سے ہٹ گئی ہے، وہاں ابھی کوئی غزہ کی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو اسرائیل بھی یہی چاہے گا، نتن یاہو کی بھی یہی کوشش ہے، اپنا آپ کو ایک وہ سکسیسفل پولیٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک جس نے سب کو چیلنج کیا ہے، خطے کے اندر جو پڑوسی ممالک تھے ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ وہ حملے کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ابھی ایران کے ساتھ ہوا۔ تو جج، جوری اینڈ ایگزیکیوشنر وہاں وہ بنے ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو آرڈر ہے وہ آلموسٹ دیٹ ہیز بین کلیئر، اور خود من مانی یہاں پہ ہو رہی ہے۔
تو لیکن بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ تھنگس جس طریقے سے آگے انفولڈ ہوں گی اس سے مزید چیزیں انکلیئر ہوں گی. اچھا، اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام یا جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، ان کو تباہ کیا جائے. اگر اسرائیل اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایران کے لیے کتنی مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ ایران کی اس وقت طاقت کا انحصار کہیں نہ کہیں اس ایٹمی پروگرام پر بھی ہے. دیکھیں جی، جو دو میجر جو اٹامک ان کے جو سائٹس ہیں، نتانز والا وہ تو آلریڈی ہٹ ہوا اور اس کو ڈیمیج کر دیا ہے، وہ ایرانیز نے ایکسیپٹ کیا ہے. دوسرا فردو کا ہے، وہاں پہ بھی اسٹرائکس ہوئی ہیں. تو آلموسٹ ان کے 9 کے قریب سائٹس ہیں. تو آلموسٹ سب پہ یہ اٹیکس جائیں گے اور وہ اسرائیل کا الٹیمیٹ ایم ہوگا کہ ان سب کو ختم کرے. اسرائیل نے تو ویسے یہ کلیم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ دے ہیو ڈسٹرائڈ ایرانین نیوکلیئر کیپیبلٹیز. تو یہ بھی پاسبلٹیز ہیں کیونکہ انریچمنٹ جہاں پہ زیادہ چانسز تھے وہ نتانز کے اس ایریا میں تھے، تو دیٹ ہیز بین ڈیمیج. تو پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایران نے ویسے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اسرائیل کے 2 جنگی جہاز بھی گرائے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جنگ میں تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کشیدگی بھی بڑھے گی، لیکن یہ تو سٹارٹ ہے نا. یہ تو اس میں کوئی ایسا بڑا وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جب اس طرح کی لڑائی چلے گی تو اس میں کیجویلٹیز بھی ہوں گی. اور ابھی تک آفیشلی یہ جو دعوے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو گئے آفیشیل سورسز سے، تو اس کا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، وہاں فوٹیجز ہیں. انلیس اسرائیل بھی کہے یا ایرانین آفیشیلی اس کو کہیں تو یقیناً پھر اس کو بات کی جا سکتی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، عراق، شام، اردن، کہیں نہ کہیں سعودی عرب بھی اس خطے میں اسرائیل اور ایران کے درمیان والے ممالک میں آتے ہیں. اس جنگ سے اگر یہ بڑھتی ہے تو یہ ممالک کتنے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ان ممالک کی تو کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے اس میں انوالو نہ ہو. آلریڈی دیکھیں کہ سعودیز نے اس کو بڑا سخت کنڈم کیا ہے اور سملرلی ہم نے دیکھا ہے قطر کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ کبھی نہیں، ایران بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ انوالو ہو. جہاں پہ ایون جو امریکن یہاں پہ بیسس ہیں تو وہ نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے ایران کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اچھا، اسرائیل ایک طرف مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کرتا ہے، جیسے سعودی عرب ہو گئے یا بڑے اسلامی ممالک ہیں، لیکن دوسری جانب وہ انہی ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کی بھی پوری کوشش کر رہا ہے. یہ اسٹریٹجی کیا ان اسلامی ممالک کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ دیکھیں جی، ان کو پتہ بھی ہے اور یہاں پہ اب بھی ایک تو نیشنل انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایز سچ جو اسپیشلی جو کنٹریز میٹر کرتے ہیں جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ان ممالک کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک بڑا سٹینڈ ہے اور انہوں نے پرو ایرانین سٹینڈ لیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یقیناً کوئی بھی مسلم ملک نہیں چاہے گا کہ اس طرح ایران کے ساتھ ہو. کل آج ایران کے ساتھ ہے، کل کسی عرب ملک کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے.